اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع میاں والی دے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال پورے علاقے دے اندر دینی اجتماعات دے جڑے پروگرام ترتیب دیتے گئے، سارے محترم بھائی حاجی محمد طارق صاحب دی اس رہائش گاہ وچ اج دی یہ دینی محفل بھی اسی سلسلے دا ایک حصہ ہے۔
چونکہ میری حیثیت ایک مقامی توالے دوست اور بھائی دی ہے، ایسے موقع تے میری کوشش ہوندی ہے بھئی سارے مہمان علماء کرام خطباء عظام اپنا قیمتی وقت کڑھ کے تشریف گھنا میں تا سیر حاصل گفتگو سارے مہمانوں دی ہونی چاہیے۔ میں حکم دی تعمیل وچ چند گزارش عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف دے اندر کھلوتے ہیں، ہی کو روم دے علاقے دا رحمن والا دہکان تے دیہاتی بندہ مسجد نبی شریف دے اندر داخل تھیا اور چلدے ہویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آ گیا اور اچھی آواز نال سنا کے آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب اور حیرانگی نال پوچھا کہ مسجد نبی شریف دے اندر میرے سامنے آ کے اچھی آواز نال کلمہ شہادت میں کو سناون دا کیا مطلب ہے؟ او روم دا رامن والا دیہاتی بندہ آکھن لگا امیر المومنین اللہ کریم نے پچھلی جری آسمانی کتابہ نازل کیتیاں تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، میں ساری آسمانی کتاباں دے علم دا ماہر اور بہت بڑا عالم ہوں۔ اللہ کریم دی شان ایک دیوار میں گزرتا پیا ہم ایک مسلمان قیدی دی زبان وچوں میں یہ آیت سنیے، جس ویلے میں یہ آیت قرآن مجید کی سنی ہے میرے کن وچ آواز پئی ہے تو میں اسے ویلے آیت مبارکہ نو سن کے مسلمان ہون دا فیصلہ کر چھوڑے۔ وجہ چونکہ میں آسمانی کتاباں دا عالم ہاں، جیرا اللہ کریم نے علم بند کیتا ہے تورات شریف وچ، جتنے علوم اللہ کریم نے بند کیتے ہیں انجیل شریف وچ، جتنے علوم اللہ کریم نے ذکر کیتے ہیں زبور شریف وچ، اس تو علاوہ باقی جتنے صحیفے ہیں جنہ دا علم میرے کول ہے، اللہ کریم نے ساری آسمانی کتاباں دا علم قرآن دی ہکی آیت دے اندر بند کر چھوڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران تھے کہ وہ کیری قرآن پاک دی آیت ہے جیری آیت دے اندر ساری پچھلی آسمانی کتاباں دا علم اللہ نے بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس روم دے رحمن والے دیہاتی بندے نے اسی آیت دی تلاوت کی تھی جری آیت دی تلاوت دا شرف اللہ نے میں نو خطبے چتا کیتا ہے۔ اے سورۃ النور ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ وہ دیہاتی بندے نے بڑی عجیب تفسیر بیان کی تھی اس آیت دی، عالم ہونے نے۔ دیہاتی بندہ آکھن لگا امیر المومنین اللہ کریم نے اس آیت دے اندر 4 چیزاں بیان کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑوتے تھے حیران، آکھن لگا دیہاتی بندہ حضرت آیات مبارکہ دے پہلے حصے وچ اللہ نے اپنے حق بیان کیتے ہیں، آیات مبارکہ دے دوجے حصے وچ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بیان کیتا ہے، آیت دے تیجے حصے وچ اللہ نے انسان نو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی یاد دلائی ہے،
اور آیات مبارکہ دے چوتھے حصے دے اندر اللہ نے انسان نو آمن والی زندگی تے تنبیہ کی تھی ہے۔ حضرت عمر حیران بھئی آیات بھی پڑھی حصہ نال تفسیر بھی بیان کی تھی حصہ دیہاتی آکھن لگا خلیفۃ المسلمین جن ویلے انسان اللہ دے حقوق بھی پورے کرے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حق بھی پورے کرے، اپنی گزری ہوئی زندگی تے بھی نظر کرے کیویں کرنی ہے او تا ذکر آیات وچ تے آمن والی زندگی دے بارے غور کرے او کیویں کرنا ہے او ذکر بھی ہے آیات وچ۔ اے چار چیزاں اگر انسان دیاں درست تھی گئیاں تو اللہ دا وعدہ ہے فاولائک هم الفائزون، اے جے بندے دے کامیاب ہومن دے اندر ذرا برابری شک نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک گل لکھی ہے اسی آیت تے تفسیر قرطبی دے اندر، جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سنی، آیت دی تفسیر سنی دیہاتی بندے دی زبانی چوں، فرماون لگے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما گئے اوتی تو جوامع الکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرماون لگے حضور صحیح فرمایا ہے اللہ نے میں سو ایسے کلمات اللہ میں نو عطا کیتے ہیں کہ انہاں کلمات دی چلا سمندر کوسے دے اندر بند کر چھوڑے۔ حضرت عمر فرماون لگے اے آیت بھی جوامع الکلم وچوں ہے کہ اللہ کریم نے سارا علم دا سمندر ایک آیت دے اندر ذکر کر کے گویا علم دا سمندر کوزے دے اندر بند کر چھوڑے۔ اور رومی دہقان آکھن لگا امیر المومنین اس آیت مبارکہ نے مینوں اسلام قبول کرنے تے مجبور کر دیتا ہے تاں تیرے سامنے آ کے میں کلمہ پڑھا۔ ہن آیت وچ کیڑیاں چار شیاں ہن میں شروع کرنا لگا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آیت نمبر 52 سورۃ سورۃ النور 18واں پارہ۔ چار چیزاں وچوں پہلی چیز اس آیت مبارکہ وچ جرا بندہ اللہ کریم دا آنکھا جمنے او بندہ کامیاب، جرا بندہ اللہ کریم دے حکم دے پچھو ٹرے، اللہ دے حکم دے پچھو ٹرن والا بندہ کامیاب۔ اسی مثال اے میرے سامنے چوتھا پارہ سورۃ النساء چوتھا پارہ میں کھولا ہوئے تے سورۃ النساء اللہ کریم فرمینے حوالہ سامنے ہے سورۃ النساء آخری صفحہ چوتھے پارے دا، یہ ہن اگلے صفحے تو پنجواں پارہ شروع ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ آیت نمبر 20 سورۃ النساء چوتھا پارہ۔ اگر انسان نے شادی کی ہے تے میاں بیوی دے دلاں دے اندر پیار دے محبت پیدا نہیں ہویا، موافقت میاں بیوی دی نہیں بنی، اے بھی اللہ کریم دی حکمت ہے، دلنج پیار پاوے یا اللہ دلنج محبت نہ پاوے۔ قرآن پاک دا حوالہ سورۃ الانفال رب العالمین دا قرآن نامہ پارہ
فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے دلوں دے درمیان محبت پیار اللہ کریم نے پیدا کر چھوڑے. جڑے ایک دوجے دے خون خار دشمن ہن ایک دوجے دے جان نثار بن گئے اللہ دی محبت پاون نال. روئے زمین دے اندر جتنے بھی خزانے ہن پہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا. میرے میٹھے مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم تساں جے کر سارے روئے زمین دے خزانے بھی خرج کر چھڑے دے ما لفت بین قلوبہم تساں صحابہ کرام دے دلوں دے درمیان محبت دے پیار دے جذبات پیدا نہ کر سکدے. اللہ صحابہ کرام دے دلوں وچ محبت دے پیار دے جذبات کیویں پیدا تھی گئے. رب العالمین فرمائیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ حوالہ سامنے ہے آیت نمبر 63. صحابہ دے دلوں وچ پیار دے محبت دے جذبات اللہ کریم نے آپ پیدا کر چھوڑے. مسئلہ قرآن دی آیت نال سمجھ آ گیا کہ دلوں دے درمیان پیار تے محبت پیدا کرن والا صرف اللہ ہے. چلو سارے نجومی بیٹھے بول نہیں بیٹھے فٹ پاتھ تے محبوب آپ کے قدموں میں. واہ بھائی واہ. کالا بکرا گھناؤ اُدے خون نال میں عمل کرے ساں محبوب آپ کے قدموں میں. رب کعبہ دی قسم کالے بکرے دے خون نال عمل کر کے محبوب محب دے قدم گراون دا دعویٰ کرن والا نجومی جھوٹا اللہ دا قرآن سچا. دل وچ محبت اللہ تو بغیر کوئی نہیں پا سکتا. میاں بیوی دے دلوں وچ محبت دے پیار پیدا نہیں تھیا آپس دے اندر دوری بڑھن لگ گئی ہے. ہن قرآن پاک نے قانون بیان کیتے ہیں. فرمایا فائزوہن بیوی فرما بردان نہیں خامد آنکھا نہیں منے دی. رب العالمین کے کرنا چاہیے. پہلی سٹ تے بندہ فارغ چکرے بٹے چا سٹے. فرمایا نہیں فائزوہن. یہ سورۃ النساء میرے سامنے ہے. یہ میں انگلی رکھی بیٹھا ہوں. یہ آخری لوترے 17 صفحے دیاں آیت نمبر 34 ہے. پہلے نمبر دے سمجھاؤ. خامد نے سمجھایا ہے سب سے سورے نے سمجھایا ہے. سمجھا کے جے والے تھک گئے ودوی بیوی خامد دی فرما بردار نہیں بنی. ہفتہ گزرے مہینہ گزرے 6 مہینے خامد تنگے. ہن وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ بسترے وکھرے کر رہے ہو. خامد الگ تے بیوی الگ. بس میں لوز ٹاک دا مخالف ہوں. اس تو زیادہ میں وضاحت نہیں کرنی. خامد دا بستر وکھرا ہونا یہ بھی گھر والی واسطے بڑی روحانی ٹینشن تے تکلیف ہے. ہفتہ گزرے مہینہ 15 نہیں وادوی بیوی باز نہیں آئی خامن تنگ کرے دیے. اللہ کریم ہون فرمایا نمبر 3 وَضْرِبُوهُنَّ ہلکا جیاں مار سکدے ہو. چہرے تے نہیں مارنا. زخم نہیں ہونے چاہیے اندے جسم تے. ہلکا پھلکا جی میں بندہ تھب مار ویندے
ہو سکتا ہے متا خامت دی فرما بردار بن ونجے اللہ کریم ساتری حرب اختیار کیتے سمجھایا بھی ہے کافی عرصہ باز نہیں آئی بسرے وکھرے کی دن لیکن رویہ تبدیل نہیں سی کیتا مار تک نوبت آ گئی وقت بھی باز نہیں آندی پئی زندگی گزارنا اوکھا تھی گیا ہون رب العالمین فرمیندے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ہن چوتھا قانون ہے ہیگ چٹ پوش عورت دے خاندان دا ہیگ چٹ کپڑیا مرد خاندان دا اے دوئے مل کے بے ونجن وڈیرے واقع عورت نو فلانی شکایت ہے واقع مرد نو فلانا شکوا ہے اللہ کریم فرمائے دے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما یہ دوئے چٹ کپڑیے گٹھے تھین اگر نہ دوہاں بندہ دی نیت نیک ہوئی اللہ میاں بیوی دے درمیان ملاپ والی صورت ضرور پیدا کر لے سی سنہ صفائیاں تا نہیں تھینیاں جو وچالے لے بندہ دی نیت نیک نہیں ہوئی اللہ دو بندے گٹھے تھین کوشش کی تھی نے کہ میاں بیوی دا بس سیف تھی ونجے وقت بھی نہیں تھیا ہن 4 دفعے دا گزر گئے سمجھاونا ایک بسرا بکھرا کرنا دو ہلکا پھلکا مارنا ترے تے دو چڑ پوشاں دا مل کے شکایات دور کرنا 4 اجنی معاملہ نہیں بندا ہن 5ویں شک پاک دیواراں دے اندر بیوی نو ہک طلاق دیو الفاظ بڑے محتاط بولے پاک دیواراں چ مہینہ گزر گیا ہے اگلی پاک دیواراں وچ دوجی طلاق اگلی پاک دیواراں وچ مہینے بعد تیجی طلاق ایک ترتیب ہے اتنے تک اللہ کرے دے بھئی منے والی صورت ہی بن ویندی اساں پہلے سڑتے وٹے سٹے چاہتے طلاقاں دتیاں چاہ اور میں دوستاں نوں سنے نا انہاں سچی گل بابو سوہاں قرآن سامنے ہے راول پنڈی جو فون آیا استاد جی میں تو گھر والی کو 100 طلاقاں دے چھوڑیاں ہن کوئی گنجائش ہے قرآن کھولی بیٹھا مطلب دوست اگر مول سے میں کو گپ سنا گئے بابو سوہاں نہیں یہ مہربانی کرو کوئی گنجائش ٹکڑ دو 100 دیتی ہم جا 100 تو تلے کھلوندے نہیں لوگ 3 دا معمول ہے نا جیرا بندہ چھتے کھلوتا ہے تے وہ آکھا گئے 3 مالٹے ہنتے دے ہاتھ وچ ہیک مالٹا آج تلے سٹ دوجا مالٹا کل تلے سٹے تیجا مالٹا پرسوں تلے سٹے ترتیب تو ہن اے دسی گئی اس نوں تے او 3 دے 3 کٹھے سٹ دتے تے او 3 نہ ہو سے چپ کر بیٹھے ہو جلدی دسو سبق نہ ہے او 3 نہ ہو سے ترتیب تا اے ہے جی میں ترتیب میں دسی طلاق دیون دی تے اکٹھیاں 3 چڈی تھیاں تے 3 دیاں 3 تھی گئیاں ترتیب دے خلاف کیتس ہن تیرے تے جرمانہ ایو ہے چٹی ایو ہے بار ایو ہے ہن 3 اکٹھیاں چڈی تے ہن 3 ہی نہیں تے اگلا جملہ غور نال سنو تا عیسائیاں دا عقیدہ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ عیسائیہ کھن لگے 3 رل دن تا ایک خدا بن دے عیسیٰ علیہ السلام ایک حضرت جبریل دو تے اللہ کریم 3 یا عیسیٰ علیہ السلام ایک بی بی مریم دو تے اللہ کریم 3 رل دن ایک خدا بن دے یہ 3 نو ایک بناونا تا عیسائیاں دا مذہب ہے یہ گل سمجھ نہیں آئی یہ نہیں آئی قرآن دی آیت پڑھی حوالہ کھولا ٹائم چاہیے سبق رہنے سے اللہ کریم موافقت نہیں بنی میاں بیوی دے درمیان ہن خامد اس بیوی نو طلاق دے کے اور شادی کرنا چاہتا ہے سبق آ گئے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرمے دے پین اعلان کیتا نے مسلمانہ دے مجمع وچ اج تو بعد حق مار تو سان شادی دے ٹائم تھوڑا رکھنا ہے. جڑے بندے دے بارے میں کو پتہ چلا کہ حق مار اس نے نکاح دے ٹائم زیادہ رکھا ہے انہوں درہ دی سزا دے سان. بس آج تو بعد حق مار زیادہ نہیں رکھنا کوڑے لکھنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا ہے آپ نے دور خلافت وچ ایک مائی اٹھی کھلوتی ہے مجمع دے کونے وچ آکھن لگی او تین اللہ کنتارا و یمنونا عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تساں کانوں دے ہو کہ حق مار تھوڑا رکھا کرو. اللہ کریم نے دا قرآن پاک حق مار بہت بڑا خزانہ رکھن دی بھی اجازت دیتی ہے. جڑا بندہ مالدار ہے پیسے آلہ دولت مند ہے اگر شادی کرنے دے ویلے حق مار بہت زیادہ رکھے خزانہ توڑے کیوں نہ ہوئے اللہ تا اس سے بھی اجازت دیتی ہے. خزانے دی اللہ اجازت دیتی ہے. میں آکھن لگی جی یوتین اللہ کنتارا و یمنعنا عمر. حضرت عمر کونوں دے سنو روکن اللہ دا حکمار خزانے دی اجازت دیتی رکھ سکدے ہو. اے گل کرن دو بعد مائی دی زبان تے قرآن دی آیت جاری تھی گئی. آخر کی اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ رَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ حوالہ میں نے قرآن دی جبڑی آیت پڑھی ہے اللہ کریم دا فرمایا ہے ایک بیوی نال تو دل نہیں لگا موافقت نہیں بنی مزاج نہیں ملے تے تساں اون بیوی نو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہندے ہو اور بیوی گھر دے اندر گھناونا چاہندے ہو. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے مجبوری دے ٹائم طلاق دیون دی اجازت ہے لیکن پہلی بیوی نو حق مار وچ کنتارن تساں خزانہ وی دتا ہے تا طلاق دیندے ویلے حق مار والا خزانہ تو کھسن دی اجازت نہیں. آیا تو معلوم تھی دے کہ بندہ بیوی نو حق مار خزانہ بھی دے سکتا ہے. یہ وکری گل ہے طلاق دیندے ویلے حق مار والا خزانہ کھسن دی اللہ اجازت نہیں دیتی. آیت جنہوں نے سنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. بخاری شریف دے لفظ میں نو یاد ہیں بخاری شریف یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میں کان وقافن عند کتاب اللہ رواہ البخاری. تے اپنی بولی دے اندر جملہ سنن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی وہ شخصیت آئی کہ جیرے ویلے قرآن دی آیت پڑھی بنے حضرت فاروق اعظم سوٹیاں سٹ گھتے نے ہن آکڑ نا ابو فخر نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اخطا عمرو واصابت امراتن. میں اپنا حکم واپس گرنا پہلے تو میں آرڈر کی تے اگمار تھوڑا رکھنا ہے جتنا مرضی آوے تھوڑی گنجائش تے وسعت ہوئے زیادہ اگمار بھی رکھ سکتے ہو. اور آیت جو پڑھیے چاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واسطے حکم واپس گرنا اللہ دا حکم اگو ٹر سی فاروق اعظم پچھو پچھو ٹر سی. یہ اللہ دے حکم دے پچھو ٹرنا. 17واں پارہ تے سورت دا نام سورت الحج. یہ میرے سامنے سورت الحج کھلی ہوئی ہے آخری صفحہ تے آیت نمبر 78 فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. یہ آخری صفحہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل صحابہ کرام دی جماعت حاضر ہے
تیمیں ملہوم تھی دیں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ دے جھرمڑ وچ 24 دا چن پیا چمکدا نمکدا ہوئے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نو 24 دا چن آکھے حسن و جمال کا حق ادا نہیں ہو سکا عقیدہ سدا ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین بن کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر قربان بن جاؤ ایک بندہ آیا محفل وچ ذرا میں کو رستہ لیو میں حضور سہی دے سامنے باہر صحابہ کرام رستہ لے دے گئے سامنے آگے بہ گئے عرض کریں دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھانا آیا اچھا تے کوئی ایک یا تقاصا چکریا حضور سائیں دا دل خوشی تو باہ باہ ہوئے دا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو علیہ بھی جو سب تو بہترین بندہ ہوئے جرا آپ قرآن سکھے بھی صحیح دیگو قرآن سکھاوے بھی صحیح اور جملہ دوستاں نے دل دی تختیاں نے نوٹ کرنا ہے اگر قرآن سکھن سکھاون والا بندہ سارے بندہ میں جو بہترین ہے تو قرآن سکھن دے سکھاون والی جماعت شاہ تو توحید و سننا ساری جماعتاں جو بہترین ہے اللہ قرآن سکھن سکھاون واسطے ساری جماعت کو قبول کر چھوڑے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاون دے بناون لگے کہ قرآن پاک پڑھنا ہوئے تا پہلا ادب 14واں پارہ سورۃ دنا سورۃ النحل یہ میرے سامنے سورۃ النحل کھلی ہوئی ہے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے سورۃ النحل تے آیت نمبر 98 14واں پارہ جیرے ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے بندہ سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں شیطان انسان دا دشمن ہے تے دشمن بھی ایک ہی ہے جرا نظر بھی نہیں آندا جرا دشمن نظر آوے اس نال مقابلہ سوکھا تے آسان ہوندا ہے شیطان دشمن تے دشمن بھی مال دا نہیں جائیداد دا نہیں اولاد دا نہیں مال دا نہیں انسان دی سب تو قیمتی شے قیمتی دولت قیمتی سرمایہ ایمان دا دشمن ہے نظر ہی نہیں آتا 8واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الاعراف یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 28 یہ حوالہ فرمایا انہو یراکم ہو وقبیلہو من حیث لا ترونہم شیطان توانو دیکھ دے اولا قبیلہ تے قوم توانو دیکھ دیئے تسا انسانو شیطان نو دیکھ نہیں وے سکدے شیطان ایمان دا دشمن نظر بھی نہیں آندا مقابلہ کیویں تھی سی دورے تفسیر دا جملہ سناون لگا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے تو سب تو پہلے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیار دکھایا سے دشمن مل گیا شیطان نس گیا
شیطان نس گیا. اگلا جملہ بڑا دلچسپی نال دوستوں سننے ہے. شیطان مل گئے نس گئے ہو سکتا ہے دوبارہ حملہ کرنے سے نیڑے آویں. فرمایا انسان ہن تم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیارے تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار. رحمت دی دیوار وچ بندہ آ گیا. ہن پڑھو قرآن پاک دی تلاوت کر. بسم اللہ تے یاد آیا صحابی رسول دی گل سنائی ونجا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیندے 29 سپارے دی آیت سورۃ دنا سورۃ المدثر فرمایا علیہا 19. یہ آیت نمبر 3 ہے بالکل آخری 17 صفحے دی ہے. آیت نمبر 3 علیہا 19. جہنم دی آگ نو کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد 19 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیندے جہنم دی آگ نو کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیندے جڑا ایماندار موحد بندہ ایک باری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف چ پڑھ سی اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس بندے نو جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر دے سی. بس قرآن دی تلاوت اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کی دوستوں میں 4 گلاں عرض کرے نا ہونا خلاصہ سن ہی لے. 4 چیزاں ایسی ہیں کہ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. فرشتے کتنے اللہ تو بغیر کے دل وچ نہیں. اللہ آسمانی کتاباں کل کتنیاں نازل کیتیاں 4 کا مشہور کتاب تورات انجیل زبور قرآن پاک کل کتنیاں کتاب اللہ نازل کیتیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تے نمبر 4 انبیاء علیہ السلام دی تعداد کل کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. علماء فرمیندے 1,24,000 نال اے ضرور لفظ ارشاد فرمیندے ہوندے یا کم و بیش اللہ بہتر جاندا تعداد. جملہ جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے ہیں کوئی فرشتہ ایجیا نہیں جرا قرآن پاک دی تلاوت کر سکے سوائے جبریل دے. سارے فرشتہ میں چون جبرائیل واحد فرشتہ ہے کہ جرا قرآن پاک دی تلاوت کر سکتا ہے. جبریل پڑھے ہاں حضور سنتے ہیں حضور پڑھے نا جبریل سنتا ہے. رمضان شریف نے اندر ایک دوسرے نو حضور سید جبریل قرآن سنے نے ہونے ہن. سارے فرشتہ وچوں سوائے جبرائیل دے کوئی فرشتہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکدا. فرشتے قرآن سن سکدے لیکن پڑھ نہیں سکدے سوائے جبریل دے. اے شرف اے سعادت اے فضیلت اے شان دے مقام اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو عطا کیتا ہے کہ ہر ایماندار بندہ قرآن پڑھتا ونجے نیکیاں نال جھولی بھردا ونجے. یہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں نا حضور صحیح نال. میں دوستاں نو نسبت سنے نہ ہونا محمد محبت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کوئی معمولی تو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. ربیع الاول ربیع دا معنی بہار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی.
بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی۔ جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری، یہ گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوار آئی۔ وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ آپ نال نسبت ہر آپ دا امتی قرآن پاک دی تلاوت کرے، اہل ایمان وچ تے نیکیاں نال جھولی بھرے۔ اعوذ باللہ خیار بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار۔ آپ نے فرمایا جی پڑھ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہاد، بس بس کیا مطلب حضرت یہ سبق گرا بنایا وے بہویں ہیں، اب وہ بعد اتنا سبق پڑھساں تیری مرضی، چلا گیا دوجی دیوار سبق پڑھن نہیں آیا، تیجی دیوار نہیں آیا، چوتھے دینا کا ہفتہ گزر گیا، سبق پڑھن نہیں آیا، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے پورا مہینہ گزر گیا، مہینے بعد آیا میں کو رستہ دیو ساتھیو میں سبق پڑھنے، یہ سامنے آگے بیٹھے حضرت میں نے سبق پڑھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبق تو میں پڑھے نا، پہلے یہ تو دس کہ پورا مہینہ غیر حاضر کیوں رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اگنا کا حضرت اسا سبق پڑھایا ہے نا میں نے مہینہ پہلے، جی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، یہ حوالہ آیت نمبر 78 سورۃ الحج 17واں پارہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے، اللہ دی خاطر جہاد، یہ پڑھایا ہے یہ سبق جی بالکل۔ حضرت میں سرحد دے من کے پورا مہینہ دشمنان اسلام نال جہاد کرے داریاں، پہلے حکم تے عمل کر کے آیا ہوں، اگو سبق بناونا تواڈا کم ہے، اللہ دے حکم دے پیچھے ٹر کے دکھاونا میرا کم ہے۔ 4 چیز ہاں آیا تھی، پہلی یہ شے ہے، بڑی مثال۔ ایک اور مثال 18واں پارہ سورۃ ناس سورۃ النور، فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایت نمبر 3۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دا علاقہ قلعے دا محاصرہ جو کیتا نے، عیسائی اندر بندے نا، کھاون پیون دا ذخیرہ انہاں کولوں بڑا وافر آئی، مسلمان بارو گھیرا کر کے محاصرہ کر کے قلعے نو فتح کرن دا پروگرام بنائی بیٹھے نا، عیسائیاں نو پرواہ ہی نہیں، کھاون پیون دا سامان بھی پاؤں، پانی دا انتظام بہترین قلعے وچ، کئی مہینے گزر گئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، عیسائی بھی اخیر تنگ تھی گئے، مسلمان ونجے نہ، کئی مہینے تھی گئے گھیرا کیتا ہویا نے، اسا قلعے چ بند ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قلعے دے حاکم دا سنیا ہے، اسا تنگ آ گئے، اسا محاصرہ نہیں پہ چھڑے دے، اسا توارے واسطے قلعے دے دروازے کھولن لگے ہیں، دروازہ میں جو داخل ہو
تے درمیان دے اندر میرا محل دے اندر تشریف گھنا ہو میں قلعے دیاں چابیاں تولے حوالے کرنا چاہنا اسا تھک گئے جی بس ہن تساں منو یا فتح کرو بس چابیاں دا گڑے نے بس جی انا پریشان ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نو جمع کیتا ہے سارے مسلمان باقی جڑے لشکر بھی چن فرماون لگے کئی مہینے گزر چکے یکدم قلعے دیاں چابیاں سارے حوالے کرن دا سنی آ گیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ اللہ کریم سمجھ عطا کرے نو ایماندار بندے نو ضرور میں حضرت ابو عبیدہ نو کوئی عیسائیاں دا چکر معلوم تھی دے تے عیسائیاں دا منصوبہ اے ہے انہاں بازار دوہاں پاسو دکاناں ہن بازار ہے تے بازار والا ایو سدھا رستہ ویندا ہے محل دے دروازے تک بڑا طویل تے لمبا بازار دکاناں دوہاں پاسوں عیسائیاں نے کیتا ہے کہ دکاناں دے دوہاں پاسے بازار دی روحاں سیڈاں دے حسین و جمیل ہار سنگار کرا کے عورتاں عیسائی بلا چھوڑیاں نے اساں دروازے کھولنے مسلماناں دا لشکر جر ویلے داخل تھیمنے تے مسلماناں دیکھنے حسن و جمال دے پیکر یہ عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں حسن و جمال والیاں جیرے ویلے مسلمان حسن و جمال تو متاثر تھے تے تو متوجہ تھے تے ہو سکتا ہے کوئی حرکت بھی مسلمان کر پاویں کیوں عیسائیہ کھن لگے کئی مہینے گزر چکے مسلمانوں نو وطن چھوڑے ہوئے مدینہ طیبہ آخر انسان دی کوئی ضروریات بھی ہونی نہ دل دیاں ہو سکتا ہے وہ معاذ اللہ کوئی اپنی غلط خواہش پوری کرنے واسطے تو آدھے پاسے ہاتھ لمبا کریں یا قدم بڑھاویں نا مسلمانہ غافل ہونا ہے اسا مسلمانہ دے ٹکڑے کر چھوڑنے عورتاں بہ گئیاں بسات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے دے دروازے دے اندر داخل تھی من تو پہلے مسلمان لشکر میں فرمائے لشکر آلے ہو میں کو چکر لگ رہا ہے میں تو آلے سامنے قرآن دی آیت پڑھدا اگو میں ہوساں سارا لشکر نال محل تو نہیں پہنچنے ہو سکتا ہے بازار رستے جو میں کراس کرنا پہ ونجے یہ آیت پڑھیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اعلان فرما دے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی اہل ایمان لوگ ہو تواڈیاں نظراں جھکیاں ہونیاں چاہیدیاں اپنی نظراں نال کہیں غیر محرم عورت نو دیکھنا نہیں آیت پڑھی نے سارے لشکر نے مسلمان سن دیے گیڑی سیاں کھولے او جی دوہاں پاسے حسین و جمیل عورتاں بیٹھیاں تے سارے اہل اسلام نہ لشکر نظراں تلے کر کے گزردا پیا پہنچ گئے محل وچ آیت تے عمل کرن نال اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرن نال عیسائیاں دا سارا منصوبہ ناکام تھی گیا ہے آنن فانن مسلماناں سارے قلعے دے اوتے قبضہ کر گئے قرآن ہے آیت پہلی شے یہ آئی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جرا بندہ اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرے او بندہ کامیاب تے دہکانا کھن لگا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے مسجد نبوی جے کلمہ پڑھائی اللہ دوسری شاید بیان کی دی ورسولہ مجرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ٹرے آپ دے فرمان نو اگو رکھے تے آپ پیچھو چلے مثال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے پین تے محفل بھی جو ایک بندہ اٹھی کھلو تھا آپ نے فرمایا اجلس بیٹھی کھلونا نہیں اتنی بہن اللہ دی شان
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پین مسجد نبوی شریف والے پاسے ایک قدم مسجد دروازے دے پارو ہے دوجا قدم مندر اتھائیں بہ گئے کڑک دی دھوپ عرب دی گرمی دوپہر دا ٹائم سارا جسم دے کپڑے پسینے نال تر بتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے پین اس دوران تھوڑی دیر گزری دھیان دی نظر مبارک ہوئی نہ تو اٹھا کیوں بیٹھے ہو ادھا قدم اندر ایک قدم یہ کیا پسینے نہ تر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت تو سنجو فرمے اجلس بہوانی تا میں بہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تینوں تنہی آکھا وہ تو مجمع میں جو بندہ اٹھائی میں کہ اجلس بیویں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت اس ویلے تہاڈا حکم میرے کرنی بھی ہے اجلس تہاڈا حکم سنن دو بعد مینوں ضمیر نے قدم ابو تے چاون دی اجازت نہیں دتی تہاڈا حکم ہوے قدم ابو تے چاون اے نبی دے حکم دے پیچھے ٹرنا وفاء اللہ غدر حدیث باقی لفظ ہے وفاء اللہ غدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں دا لشکر گن کے دشمن دی سرحد دے اتے پہنچ گئے میں مثال دینا آج 3 تاریخ ہے میں مثال دینا 3 تاریخ تک کفار نال معاہدہ ہے اساں ایک دوجے تے حملہ نہیں کرنا 3 تاریخ تو بعد تسیں آزاد اسیں آزاد 3 تاریخ آ گئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گھن کے سرحداں دے پہنچ گئے بس 3 تاریخ گزریے 4 دی صبح تھئیے حضرت امیر معاویہ مسلمانہ دا لشکر ہن کے وڑ گئے دشمن دے علاقے وچ دشمن تا غافل آئی انہوں کے پتا جو مسلمان سرحداں دے پہنچے ہوئے ہیں علاقے فتح کریں دے بستیاں فتح کریں دے قصبے فتح کریں دے میلاں دے میل حضرت امیر معاویہ دے مسلمان دشمن دا علاقہ قابو کر گئے چلو رکنا نہیں ابو سے گھوڑے دوڑ دے میں یکدم آواز ہے وفاء اللہ غدر وفاء اللہ غدر دھوکہ دا کافر نال بھی نہیں کرنا یہ کون ہے بھئی آواز دے والا گھوڑے دے سوار بندہ نہ پیا گھوڑا دوڑے دا ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نیڑے آئے عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیان آت کھڑ لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کافر نمی دھوکہ لے وڑ تو منع کی تھے وعدہ پورا کی گل ہے کی ہوئے عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑ لگے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان خیال سبق آ گئی ہے دشمن نال معاہدہ ہوئے میں مثال دیتی ہے 3 تاریخ تک معاہدہ ہے اساں ایک دوجے تے حملہ نہیں کرنا جڑے معاہدے دی تاریخ پوری تھی ونجے جتنے توڑی دشمن کو اطلاع نہ کرو تواڈے ساڈے معاہدے دی تاریخ پوری تھی گئی ہے جے دونی دشمن نو اطلاع معاہدہ پورا تھیمن دی نہ دے دشمن دے علاقے جو ونج کے حملہ انہاں تے نہیں کرنا تساں اطلاع دیتی ہے جو 3 تاریخ نو معاہدہ تہاڈا ساڈا مک گیا ہے اطلاع تے نہ سی دیتی جس ویلے اطلاع نہ بھی دیتی دشمن دے علاقے دے اندر وڑ کے تساں حملہ کیوں شروع کیتا ہے علاقے فتح کرنے کیوں شروع کیتے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ ویلے آیا ہے جی پہلے دم میری معلومات وچ نہیں تسیں آ کے مینوں سنا دیتا ہے کہ دشمن نو پہلے اطلاع کرو تہاڈا سارا معاہدے دا ٹائم پورا تھی گیا ہے تاں علاقے دے اندر وڑ کے حملہ کرنا ہے حضرت امیر معاویہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں جتنے علاقہ دے علاقے فتح کر رہے ہیں
سارے علاقے دشمن دے واپس کر دے ہو، دشمن دا علاقہ خالی کر کے اپنی سرحداں دے اندر واپس چلے ونجو۔ آمنہ دلال دا فرمان کو ٹرنا ہے، اساں آمنہ دلال دے صحابہ نے پچھو ٹرنا ہے، سارے علاقے خالی کریں دے واپس۔ مظلوم کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتریر حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے نو کوفے وچ۔ قرآن و سنت دی گلاں کا سنائی ہن ایک سچی تاریخی گل، 14,000 کوفیاں نے حضرت مسلم دے ہتھے بیعت کیتی ہے، اساں تواڈے نال ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ دے گورنر ہن، صحابی رسول ہن، بڑے نرم دل۔ بغاوت پھیل گئی ہے کوفے وچ، جس ویلے یزید نو پتہ چلا کہ کوفے والے لوگ تا باغی تھی گئے، یہ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے بیعت کیتی کھلوتے ن، اس فوراً گورنر تبدیل کیتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا کے بھیج چھوڑا سا، منہ تے کپڑا بھی لیٹا ہویا، سرے کی جادن محل ماری ہوئی، سر تے پگڑی، منہ بالکل بند، اکھیاں نظر آدیاں پئیاں۔ چند بندہ نال گھوڑا تے سوار تھی کہ ابن زیاد یہ بڑا سخت مزاج بندہ آئی، تو گورنر ہے تو بعد۔ ابن زیاد پہنچے محل وچ، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اے میرے کول پروانہ ہے حکومت دا، اج تو بعد گورنر میں آ۔ ہن خیال کرے حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفے دی جامع مسجد اندر نماز پڑھی ہے، تقریباً 14,000 بندہ ہے کوفیاں دا پچھو نماز پڑھن والا، تے جس ویلے خبر پہنچی ہے ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا ہے، مسلم ابن عقیل نے نماز شروع کی دیئے، 14,000 بندہ پچھو نمازی ہے، سلام پھرے دن ایک بندہ صرف رہ گیا ہے، سارے نماز گئے۔ عروہ ابن ہانی، حضرت مسلم گھبرانا نہیں، میرے نال چلو، میں وفادار ہوں، حق ادا کرے سا وفاداری دا، میرے گھر رہو۔ پہنچ گئے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل عروہ ابن ہانی دے گھر۔ ابن زیادہ کھنگا لسنا دے ہو، کوفے دے چٹ پوچھ دے جڑ کپڑیے کونین، لسنا پیش کی دیاں گئیاں، انہاں بھی جنہ عروہ دا بھی ہے، اطلاع بھیجو بھائی میں ملاقات کرنی ہے سارے چٹ پوشاں نال۔ عروہ دا پیغام آ گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد تورے نال ملاقات کرنا چاہندے ہیں۔ حضرت مسلم تو اون دے گھر لکے ہوئے ہیں، ابن زیاد آمنا چاہتا ہے۔ عروہ فرماون لگے ابن زیاد آندا بھی ہے میرے گھر ملاقات واسطے، حضرت مسلم میں پردہ لٹکا دینا، تساں پردے دے پیچھے لک کے بے ونجو، ابن زیاد آوے جس ویلے میں آواز کراں اشارہ کراں، اے اشارہ اسی جو ابن زیاد غافل ہے، تساں آ کے تلوار دی وار نال تھا نانو دی گردن قلم کر چھوڑنی ہے۔ ہن تو کوفی ابن زیاد تو ڈرے بیٹھے نا، ابن زیاد قتل تھی گیا، بس سارے تھوڑے نال ہی، یہی نے تلوار۔ حضرت مسلم ابن عقیل تلوار ہن کے پردے دے پیچھے لک بیٹھے نا، ابن زیاد آ گیا ہے، سارا رواج چاہ پانی حال وال تے غافل تھی جس ویلے ابن زیاد گپ شپی تے عروہ نے اشارہ کیا، او بھائی حملہ کرو سا۔ پردے دے پیچھے کوئی حرکت نہیں ہوئی، عروہ نے وقت دوبارہ اشارہ کی، کوئی حرکت نہیں ہوئی، پردے دے تلوار ہی میں دیتی آئی تے حملہ کرنا ابن زیاد مک ونجے سارا مسئلہ ختم۔ ابن زیاد آکھنا گا مینوں اجازت، تساں تھوڑی دیر ہور بہو جی، تساں کو روک نہ بڑے گورنر صاحب۔ بعد ابن زیاد تھوڑی دیر بہ گیا ہے، بس اشارہ کر، کوئی حرکت نہیں۔ کتنے تک ابن زیاد باہیا اجازت ٹر پیا، دروازے تو باہر نکلے، عروہ نے دروازہ بند کیتا ہے، جس ویلے پردہ ہٹایا نے
مسلم ابن عقیل تلوار گن کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت تساں کی کیتا گولڈن چانس ضائع کر چھوڑا وے. ابن زیاد قتل تھی میں دعوت کوفے لے تھوڑے نال نال ونجے نا. حضرت مسلم ابن عقیل فرماون لگے جس ویلے تساں اشارہ کیتا ہے جو آ کے حملہ کر اٹھی مڑمی لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ دھوکے نال دشمن نو قتل کرنا مسلمان بندے دا شیوا نہیں. دشمن نو وعدہ کیتم آمن دلال دے فرمان دے خلاف نہیں کیتا. اے حضور سائیں دے حکم دے چھوٹو نا. ان 4 شیاں آیات وچ دو تو میں مختصر عرض کر چھوڑیاں. فصیح اللسان، شاہ سوار میدان خطابت، صاحب الفصاحت والبلاغہ حضرت مولانا جناب احمد جمشید خان صاحب تشریف گنین سارے مہمان ہیں. انہاں دی آمد تک میں تساں دوستاں دے سامنے چند معروضات پیش کرنیاں ہن. اللہ کریم انہاں نو شرع صدر نال تیرے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.